أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنة المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا
ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بحمد ربك العظيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہمارے ذمہ قسمیں ہیں جو قیامت تک رہنے والی ہوں کہ تمہارے لیے وہ ملے گا جو تم فیصلہ کر رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے تم میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ تو لے آئیں وہ اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. وہ دن یاد کرو جس دن ساخ کی تجلی کی جائے گی اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوں گی ان پر ذلت. یقیناً وہ اس سے پہلے بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف اس حال میں کہ وہ تندرست تھے. بس چھوڑ دیجئے آپ مجھ کو اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. ان قریب ہم ان کو بتدریج لے چلیں گے جہنم کی طرف، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں
بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا آپ ان سے مانگتے ہو کوئی اجرت؟ بس وہ اس تاوان سے دبے جا رہے ہوں. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھ رہے ہوں؟ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور مت ہو جانا آپ مچھلی والے نبی کی طرح. جب کہ پکارا اس نے اس حال میں کہ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا. اگر اس کو نہ سنبھالتا تیرے رب کا احسان، اس کے رب کا احسان، تو ضرور وہ پھینک دیا جاتا میدان میں بدحالی کے ساتھ. پھر منتخب کر لیا اس کو اس کے رب نے، پھر بنا دیا اس کو نیک لوگوں میں سے. اور قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا کر گرا دیں جب وہ سنتے ہیں ذکر یعنی قرآن کو. اور کافر کہتے ہیں یہ تو دیوانے ہیں. اور حالانکہ یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ملحاقہ. سچ مچ آنے والی. کیا ہے وہ سچ مچ آنے والی؟ اور آپ کیا جانیں وہ کیا ہے سچ مچ آنے والی؟ جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی کو، یعنی قیامت کو. بس بہرحال قوم سمود ہلاک کر دیے گئے ایک زبردست چنگھاڑ کے ذریعے. اور بہرحال قوم عاد تو ہلاک کر دیے گئے ایسی تیز و تند ہوا کے طوفان سے جو ان پر چلتے رہی 7 رات اور 8 دن مسلسل. پھر تو دیکھتا ہے قوم کو اس میں اس طرح سے وہ گر پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجور کے پیڑ ہوں کھوکھلے پڑے ہوئے. پھر کیا تو دیکھتا ہے ان میں کوئی باقی بھی ہے؟ اور
فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی، ان سب نے خطا کی. پھر انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، تو پکڑ لیا ان کو ایک زبردست گرفت نے. بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو سوار کرایا ہم نے تم کو کشتی میں، تاکہ ہم بنا دے اس کشتی کو تمہارے لیے عبرت اور تاکہ یاد رکھیں یاد رکھنے والے کان. پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، ایک دم پھونکنا اور اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ. پھر وہ کوٹے جائیں گے، ایک دم کوٹنا. بس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی قیامت، اور پھٹ جائے گا آسمان. پھر وہ ہو جائے گا اس دن بکھرا ہوا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن اپنے اوپر آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہوں گے. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپی ہوئی چیز کو چھپا نہیں سکے گا. بس بہرحال جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ. بے شک مجھے یقین تھا کہ میرا اعمال نامہ مجھے ملنا ہے. بس وہ اپنے مرضی کے عیش میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا کھاؤ اور پیو سیر ہو کر، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے گزشتہ زمانے میں اعمال کیے تھے. اور بہرحال جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا ہائے میری کمبختی، مجھ کو میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. ہائے کمبختی، کاش کے
موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، نہیں کام آیا میرا مال، ختم ہو گئی مجھ سے میری حکومت، کہا جائے گا پکڑ لو اس کو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، بس اس کو اس زنجیر میں پرو دو، کیونکہ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ عظیم پر، اور نہیں ترغیب دیتا تھا محتاج کے کھانا کھلانے پر، بس اس کے لیے آج یہاں کوئی دوستی نہ ہوگی اور نہ کوئی کھانا ہوگا سوائے غسلین کے، نہیں کھائے گا اس کو کوئی سوائے گنہگاروں کے، بس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے، اور یہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کوئی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے، اور اگر کوئی بنا کر لے آئے ہمارے مقابلے میں بعض کلام، تو یقیناً ہم پکڑ لیں گے اس کے سیدھے ہاتھ کو، پھر ہم کاٹ دیں گے اس کی رگے جان کو، تم میں سے کوئی نہیں ہوگا اس کو بچانے والا، اور بے شک یہ قرآن یقیناً نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ بڑی حسرت ہے کافروں پر، اور بے شک یہ قرآن حق ہے، یقینی ہے، لہذا آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کی۔ یہ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ قلم کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 52 تک، اور اسی پر سورہ قلم مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ الحاقہ کی تلاوت کی ہے، جس میں 2 رکوع ہیں اور 52 ہی آیتیں ہیں۔ چنانچہ سورہ قلم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں پہلے ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم،
بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، ان سے پہلے ایک باغ والے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ باغ کے پھل جب کٹیں گے تو کسی غریب کو ہم اطلاع دیے بغیر صبح ہی صبح جا کر پھل توڑ لیں گے۔ اصل میں یہ اس سخی کی اولاد تھی کہ جن کا باپ پھل کی کٹائی کے وقت جو غریب غربا آتے تھے ان کو بھی اس میں سے دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اولاد بخیل نکلی۔ سخی کی اولاد اکثر بخیل ہوتی اور عیدی بھی ہوتی، باپ کے مال پہ بیٹھ کے کھاتے ہو نا۔ تو اولاد جو ہے وہ بخیل ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہمارا باپ جو ہے ان غریبوں کو پھلوں میں سے دے دیتا تھا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال ادھر ان کی نیت خراب ہو گئی، ادھر راتوں رات اللہ نے اس باغ پر عذاب نازل کیا، پورا باغ جل گیا۔ اب صبح یہ اندھیرے ہی میں جب ایک دوسرے کو آواز دی کہ جلدی چلو کہیں غریبوں کو پتہ نہ چل جائے، جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، لیکن علامات دیکھ کر عقل مندوں نے کہا ان میں ہم راستہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے اس باغ پہ عذاب نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اچھا اس کے بعد وہ باغ والوں کو غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہاں فرما برداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں، اللہ نیک بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت میں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے تذکرے نہیں سنے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ پھر فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو
اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ نہ، بلکہ فرما برداروں کو نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا اور نافرمانوں کو عذاب۔ اگر اللہ نافرمانوں کو بھی نعمتیں وہاں عطا فرما دے تو پھر نیک اور بد میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اسی وجہ سے اس دنیا کے بعد اللہ نے آخرت رکھی۔ آخرت میں نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور گنہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اگر آخرت نہ ہو تو نیک اور بد دونوں برابر ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو بد ہیں وہ تو مزے میں ہیں اور جو نیک لوگ ہیں پریشانی میں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے نیکوں کو ان کی نیکی کا انعام ملنا چاہیے، لیکن دنیا اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں عمر 60-70 سال، ایک نیکی کا انعام بھی استعمال کرنے کے لیے عمر کافی نہیں، اس لیے اللہ نے آخرت رکھی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا کے لیے یہ دنیا کی زندگی کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آخرت رکھی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو گنہگاروں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ اچھا یہودی کہتے تھے ہم کچھ بھی کرے تو جنت ہمارے لیے ضرور ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے کیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی ملے گا جو تمہاری خواہش ہوگی۔ ایسا کوئی ایگریمنٹ اللہ نے تم کو دیا کیا؟ ذرا لاؤ بتاؤ، نہیں ہے نا؟ تو پھر جنت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، اچھا بتاؤ او یہودیو کافرو، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی قسمیں ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والی ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ایسا کچھ ہم نے کیا قسم کھائی ہے کیا؟ نہیں۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان مشرکوں کے یہ بت جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں کیا؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یہ اپنے ان شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ نے ایسا کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم کچھ بھی کریں گے تمہارے کو جنت میں ڈالیں گا، نہ، سزا اور جزا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا آخرت میں ایک منظر ہوگا،
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، میدان حشر میں ساق کی تجلی ہوگی. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. بھئی دنیا میں تو کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی معراج میں دیکھا، باقی کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 پردے ہیں، نور اور ظلمت کے. لیکن میدان حشر میں اللہ تعالی اپنے ساخ کی تجلی فرمائے گا، ایک نور سا چھا جائے گا. جب اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ایک نور سا چھا جائے گا. اس وقت ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے اور رہ گئے منافقین. وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی کمر تختے کی جیسے ہو جائے گی. سامنے جھکنا چاہیں گے تو پیچھے الٹ کے گر جائیں گے. اللہ نے فرمایا اس لیے کہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی دعوت دی جاتی تھی، تو یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. لہذا وہاں بھی اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا. یوم یکشف عن ساق، اس دن ساق کی تجلی کی جائے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو منافقین سجدہ نہیں کر سکیں گے. دنیا میں جب ان کو نماز کے لیے دعوت دی جاتی تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. حدیث سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، بس ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے. ہاں دنیا میں جو لوگ دکھانے کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، جب سجدہ نہیں کر سکیں گے تو وہ ان کی بہت ذلت ہوگی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے پر ان کے سیاہی چڑھ رہی ہوگی، ذلت چڑھ رہی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے کہ دنیا میں جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا وہ صحت مند ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑ دے اور ان کو کہ جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، میں ان کو ضرور سزا دوں گا. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، آہستہ آہستہ میں لے چلوں گا ان کو جہنم کی طرف
جس کی انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، کافروں کو، ظالموں کو، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو خدا کی جانب سے کافروں کو بھی ڈھیل دی جاتی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اللہ نے فرمایا یہ کافر آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا آپ تبلیغ پر اجرت مانگتے ہو ان سے؟ ان کو بہت بوجھ معلوم ہو رہا ہے، حالانکہ آپ واسطے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، کسی سے آپ نے کوئی چیز طلب نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان لوگوں سے اس تبلیغ پر اجرت مانگتے ہو؟ بس وہ اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ بہرحال حضور کو جب کافروں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تو اللہ نے آپ کو صبر کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور آپ مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا واقعہ ہے؟ یہ مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام ملک شام میں نینوا شہر کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ان کا وطن بھی تھا وہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ قوم کے لوگ نہیں مانے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے تنگ آ گئے تو ان کو وارننگ دی کہ دیکھو اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا۔ یہ کہا اور بستی سے نکل گئے۔ انتظار کرتے رہے کہ ان پہ عذاب آئیں گا۔ اللہ کی شان، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب تو آیا تھا بالکل قریب ان کے چھتوں کے، لیکن اللہ نے اس قوم پہ رحم فرما کر عذاب کو ہٹا لیا۔ کیا ہوا تھا؟ 3 دن ہو گئے، یونس علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، عذاب دھوئیں کی شکل میں آیا، بالکل ان کے مکانوں کے چھت کے قریب۔ بس قوم کے لوگ ڈر گئے، سمجھ گئے یہ وہی عذاب ہے جو یونس علیہ السلام نے جس کی اطلاع دی تھی۔ پھر ان کو تلاش کیا، پورے گاؤں میں کہیں بھی نہیں ملے۔ یونس علیہ السلام اپنے بیوی 2 بچوں کو لے کر گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔
یہ نافرمان قوم پہ عذاب آئے گا، اس لیے اپنے بیوی اور دونوں بچوں کو لے کے چلے۔ اور ساحل سمندر پہ پہنچے۔ ادھر قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ پورے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، پورے انسان اور پورے جانور۔ پھر بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا گیا۔ اب بچے ماں کے بغیر رہتے کیا جی، فل روتے انہوں۔ اسی طرح سے بچڑوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا۔ اب وہ بچڑے بھی پکارنے شروع کر دیے، بچے بھی زور زور سے رونے شروع کر دیے۔ اس قوم نے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو اور ایمان لاؤ۔ بس اسی وقت پوری قوم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے جو دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو آیا ہوا عذاب اللہ نے ہٹا دیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے تعریف کی یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ دنیا میں جس قوم پہ بھی عذاب آیا وہ قوم ضرور ہلاک کی گئی، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ دنیا میں واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی کہ عذاب آ گیا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ سے رو رو کے اتنی دعا مانگی اور کلمہ بھی پڑھا، دعا بھی مانگی، اللہ کو رحم آ گیا، آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام انتظار میں تھے گاؤں سے باہر، کہ میں بولا تھا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، 3 دن ہو گئے، آج تو عذاب آنا چاہیے تھا، اور نہ شور ہے نہ پکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عذاب نہیں آیا۔ اچھا، ان کے قوم میں ایک قانون تھا، اگر کوئی جھوٹ بولا اور جھوٹ ثابت ہوا تو جھوٹے کو قتل کر دیتے تھے، اس کی گردن ہی کاٹ دیتے تھے جھوٹے کی۔ یونس علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ میں بولا تھا عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا اس کی وجہ ان کو نہیں معلوم، یہ قوم توبہ کری، ایمان لائی، وہ نہیں معلوم۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا، تو میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، اور قوم کا قانون ہے جھوٹے کی سزا قتل ہے۔ اس لیے یونس علیہ السلام بجائے بستی میں جانے کے وہیں سے سمندر کی طرف چلے۔ اب ادھر سے ایک کشتی جا رہی تھی، بھری ہوئی کشتی۔ یونس علیہ السلام نے چاہا کہ کشتی پہ سوار ہو کر یہاں سے دور کہاں تو بھی چل جانا۔ کشتی والوں کو اشارہ کیا، کشتی کنارے پر آئی۔ یونس علیہ السلام نے پہلے اپنے بیوی کو سوار کرنا چاہا، تو سمندر کی ایک زبردست لہر آئی، ان کے بیوی جو ہے اس میں غرق ہو گئی، بیوی ختم ہو گئی۔ اب بچے کو چڑھانا بولے تو پھر ایک زبردست لہر آئی
اور بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئی سمندر. چھوٹا بچہ باقی تھا. ایک درندہ آیا اور اس کو اپنے منہ میں لے کے چلے گیا, اس کو پھاڑ دیا. نبیوں کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی. اور جی ہمارے کو ذرا کانٹا چبھا تو بم مارتے ہیں. بھائی جتنا ایمان اتنی ہی آزمائش. انبیاء کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, اس لیے ان کی آزمائش بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اور ہمارا ایمان کمزور ہے, اس لیے ہماری آزمائش وہی سر میں درد, بخار 2-4 دن پڑ گئے, ہاں جی, بس یہی ہمارا امتحان. تو یونس علیہ السلام کی بیوی بھی اور 2 بچے بھی ان کی نظروں کے سامنے ہلاک ہو گئے. بہرحال یونس علیہ السلام اکیلے بچے کشتی میں سوار ہو گئے. قوم پہ بڑا غصہ تھا ان کو کہ قوم میرے کہنے سے ایمان نہیں لائی. اچھا, کشتی چل پڑی. 20 سمندر میں جب کشتی پہنچی تو کشتی رک گئی. آگے بھی نہیں جا رہی, پیچھے بھی نہیں جا رہی, کشتی رک گئی. کشتی کے ملاح نے کہا کہ ہماری کشتی کی یہ عادت نہیں ہے کہ اڑ جانا, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس میں آ کے بیٹھا ہے. یونس علیہ السلام سمجھ گئے میں بھی اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے آ گیا. ٹینشن میں آ گئے, ہاں جی. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, ٹینشن میں یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے آ گئے, اللہ سے اجازت نہیں لی. تو سمجھ گئے. تو یونس علیہ السلام نے کہا وہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا میں ہوں. اگر تم چاہتے ہو تمہاری کشتی سلامت آگے چلے, مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دو, سب بچ جاتے. لوگوں نے کہا نہ, وہ آپ نہیں ہو سکتے, آپ کا چہرہ بڑا نورانی چہرہ ہے, آپ نیک معلوم ہوتے ہیں. بہرحال وہ کشتی نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی, اب بھی سمندر میں رکی ہوئی ہے. اگر کوئی لہر آ جائے تو ڈوب جائے اور پورے ہلاک ہو جائے. یونس علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سب کی سلامتی اسی میں ہے, مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دو. کوئی تیار نہیں ہوا. آخر طے ہوا کہ کشتی والوں میں قرعہ اندازی کی جائے, یعنی ڈرا سسٹم. چٹھیاں لکھے سب کے, جس کی چٹھی اٹھ گئی اسے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں گے. اچھی بات ہے. اب فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, قرعہ اندازی ہوئی. اب جو چٹھی اٹھی ہے کھول کے دیکھے تو اس میں یونس. پھر بھی لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا. لوگ بولے یہ چٹھیاں اتفاقی ہے. یہ دوبارہ پھر جو ہے قرعہ اندازی کی, اس میں جو چٹھی نکلی کھولا تو یونس. 3 مرتبہ ایسی ہوا, 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا.
حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو تیار نہیں ہو، میں خود سمندر میں کود جاؤں گا۔ چنانچہ تیار ہو گئے اور اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا فلاں سمندر میں، میری ایک امانت ہے، اسے اپنے ہی پیٹ میں رکھنا۔ چنانچہ وہ مچھلی کئی سمندروں سے گزرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچی جہاں یہ کشتی رکی ہوئی تھی۔ اپنا منہ کھول لیا اس نے۔ یونس علیہ السلام جب کشتی سے سمندر میں کودے ہیں، سیدھا اس کے منہ میں، بہت بڑی مچھلی تھی وہ، جب اس کے پیٹ میں پہنچے، اب مچھلی آپ کو لے کر پورے سمندروں میں گھومتی رہی، گویا یوں سمجھ لو کہ خبر اپنے پیٹ میں مردے کو لے کے گھوم رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں اللہ کی تسبیح کی آواز سنی۔ سمندر میں مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایک دم خیال آیا اور آپ نے بھی وہ تسبیح پڑھنی شروع کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی خطا کار ہوں، یا اللہ غلطی میری ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر یونس یہ تسبیح نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے سمندر ہی میں مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ 40 دن۔ حالانکہ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تیری غذا نہیں ہے، ہضم نہیں کرنا، میری امانت ہے، تو صرف مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس کی ہیٹ اتنی تھی، مچھلی بہت گرم رہتی، ہاں جی، اس لیے پہلے کے لوگ کہتے تھے مچھلی کے بعد دودھ پیے نا انسان کا خون پھٹ جاتا ہے اور پھر سفید داغ، کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو مچھلی میں بہت گرمی ہوتی، جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے جسم کے پورے بالاں ختم ہو گئے تھے، سر کے، داڑھی کے، مونچھوں کے، جسم کے پورے بال جو ہے اڑ گئے تھے اور ایسے ہو گئے تھے جیسے انڈے میں سے چوزا نکلتا نا،
اس کا جسم جتنا نازک اور پتلی سی چمڑی ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کا حال ویسے تھا. آگے ہم بتائیں گے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ نے چاہا تو مچھلی کو حکم دیا، میری امانت واپس لوٹا. چنانچہ مچھلی 40 دن کے بعد آپ کو لے کر سمندر کے کنارے پہ پہنچی اور آپ کو اگل دیا. آپ کو جب مچھلی نے اگل لیا، ایک میدان تھا، وہاں پر کوئی سائے دار درخت نہیں تھے. آپ کو مچھلی نے جب باہر پھینکا ہے اپنے منہ سے، تو اس کی ہٹ کی وجہ سے آپ کے جسم کے پورے بال ختم ہو گئے تھے. یہ پلکوں کے بھی، یہ بھووں کے بال بھی پورے اڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے ایک کدو کی بیل اگائی سمندر کے کنارے. من یقطین، یقطین بولتے ہیں کدو. کدو کی بیل وہاں پہ اللہ نے اگائی. اللہ نے فرمایا یونس، اس کے پتوں کی چھاؤں میں پڑے رہنا. اور ایک جنگلی بکری کو اللہ نے بھیجا، پہاڑی جنگلی بکری. انہیں پہاڑوں میں ونسپتی کھاتی، انہیں جسے گولیاں بنتے نا، دوائیں بنتی. تو پہاڑی اور جنگلی بکری کا دودھ جو رہتا نا، بہت طاقتور رہتا ہے. اس میں وٹامن رہتا فل. اس وجہ سے بکری کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، ایسے بھینس کا، گائے کا ہضم ہو جاتا ہے، بکری کا اور اونٹنی کا دودھ یہ بڑا بھاری رہتا ہے. جس کو ہضم ہوا رہے اس کی جیسی طاقت کس کو بھی نہیں. اس لیے عرباں دیکھو بھوکے رہتے تھے مگر 4 عورتوں کو سنبھالتے تھے، اور کم سے کم 50-60 بچے تو رہتے تھے ان کے. اب جی ان کی غذا میں قوت ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بکری کا دودھ پیا کرتے تھے. ہاں جی. اب وہ ہمارے بکریاں ہیں گھر میں کھاتے ہیں، اس میں جان نہیں رہتی. جو جنگل میں چرتی ہیں نا، ونسپتی کھاتی ہیں، وہ بکریوں کے دودھ میں بڑی قوت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک جنگلی بکری آتی تھی، یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے اور کدو کے بیل کے نیچے پڑے رہتے تھے اور کدو کھاتے تھے. کدو یہ حضور کی پسند ہے. سالن میں کدو ہوتا تھا نا، حضور اس میں سے ڈھونڈ کے کدو نکال کے کھاتے تھے. جو نبی کی پسند وہ ہماری پسند بھی ہونی چاہیے. ہاں جی. اس لیے مسلمان دالچا کھانا پکاتے دیکھو، دالچے میں کدو برابر ڈالتے. اب کم بخت بریانی کا زمانہ آ گیا. ہاں جی. یہ ہمارے علاقے میں شولاپور وغیرہ بریانی نہیں پکاتے. ہاں جی. چاول اور یہ دالچا. تو دالچے میں کدو رہتا ہے. اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا کدو. ہاں تو حضرت یونس علیہ السلام کی غذا کدو، کدو کھاتے تھے اور وہ جنگلی بکری کا دودھ پیتے تھے. اللہ کی شان.
اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، تندرست ہو گئے۔ ادھر قوم کے لوگ ایمان لائے، انہوں نے یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا۔ حضرت یہاں مچھلی کے پیٹ میں تھے، قوم تلاش کرتے کرتے تھک گئی اور مایوس ہو گئی کہ اپنے یونس علیہ السلام کہاں گئی کہ کیا نہیں، پریشان۔ بہرحال آپ کو بھول گئے لوگ۔ اتفاقاً اس قوم کا چرواہا جانور چراتے چراتے اس طرف آیا جہاں یونس علیہ السلام تھے۔ اس نے غور سے دیکھا، اب وہ بالاں وہ آگے تھے، بالاں چلے گئے تھے نا، بالاں پھر آگے تھے، صحت ہو گئی تھی ان کو۔ وہ ان کے گاؤں کا چرواہا انہیں جانور چراتے چراتے ادھر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، ارے یہ تو اپنے یونس علیہ السلام جیسے دکھ رہے۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ یونس علیہ السلام ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ بڑا خوش ہوا، گاؤں کے حالات بیان کیے کہ آپ کے جانے کے بعد عذاب آ گیا تھا، لیکن سب لوگ ایمان لائے، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور قوم کے لوگوں نے آپ کو بہت تلاش کیا، آپ ملے نہیں، تو میں آپ کی اطلاع اپنی قوم کے لوگوں کو دیتا ہوں۔ وہ چرواہا گاؤں میں آ کر لوگوں سے کہا، لوگوں خوشخبری کی بات، اپنے یونس علیہ السلام پیغمبر تھے نا؟ لوگ بولے پھر؟ کہا ان کو میں دیکھ کے آیا۔ لوگوں اسے پکڑ کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا بادشاہ انہیں بولا اپنے یونس علیہ السلام پیغمبر کو اس نے دیکھا ہے۔ بادشاہ نے بلا کے کہا، اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا رے تو اس کی سزا معلوم ہے کیا؟ اس نے کہا قتل ہی سزا ہے اس کی، جھوٹے کی۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں جن سے مل کر آیا وہ اپنے یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ بہرحال گاؤں کے معزز لوگ اس کے ساتھ چلے، اور یونس علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ حضرت کہاں چلے گئے تھے، ہم بہت پریشان ہیں، بہت ڈھونڈے تمہارے کو۔ اور پھر درخواست کی کہ گاؤں کے لوگ سب ایمان لائے ہیں، آپ کے انتظار میں، آپ ہمارے ساتھ گاؤں میں چلیے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے گاؤں میں پہنچے۔ بادشاہ نے ان کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے کہا حضرت میں تو خالی نام کا بادشاہ ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہی میں عمل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے اس قوم کو بہت نوازا۔ تو یونس علیہ السلام بہت جلدی ٹینشن میں آ گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے آنے تک۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مت ہو جانا مچھلی والے نبی کی طرح، ٹینشن میں آ کے چل گئے تھے۔
اذ نادا وهو مکظوم، جبکہ پکارا اس نے اس حال میں غصے میں بھرا ہوا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر اس کے رب کا احسان اس کو سنبھالا نہ دیتا تو پھینک دیا جاتا میدان میں اس حال میں کہ حقیر ہو کر. فاجتباہ ربہ، پس اس کے رب نے اس کو پھر منتخب کیا. فجعلہ من الصالحین، پھر اس کو بنا دیا نیک بندوں میں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیل گئی تو کافروں نے بہت کوشش کی دین اسلام کو روکنے کی. حضور کو لالچ دیا، مال کا، عہدے کا، عورتوں کا. آپ نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے پھر آپ کو دھمکی دی، لیکن پھر بھی حضور کا دین پھیلتا چلا گیا. تو کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بات مان نہیں رہے، کیا کرنا چاہیے. عرب میں ایک مشہور شخص تھا، اتنے ڈینجر اس کی نظر تھی، کسی کو اگر گھور کے دیکھا رہے سامنے والا بیمار ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی مر ہی جاتا تھا. اتنی ڈینجر اس کی نظر تھی. اگر وہ کسی جانور کو اس نظر سے دیکھ لیتا وہ جانور مر جاتا تھا. تو مکے والوں نے سوچا وہ نظر لگانے والوں کو پیسے دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں گے، انہوں ختم ہی چھونا. بہرحال اس کو لائے نا، اس سے کہا ایک آدمی ہے ہمارے گاؤں میں، وہ آدمی کو نظر لگانا ہے. انہوں نے بولا اچھی بات، پیسے دے دیے، سودا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ کافر اس کو پکڑ کے لائے اور بتایا انہوں چھیں ایسی نظر لگا ان کو، انہوں ختم ہی چھو جانا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ حضور کو ایسا گھر گھر کے دیکھ رہا پوچھو مت. لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. انہیں گھور گھور کے دیکھ کے تھک گیا. انہوں نے بولا ان کو میری نظر نہیں لگ سکتی. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب ہیں کہ یہ کافر اے نبی آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں جب وہ قرآن کو سنیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی تو دیوانے ہیں اور ان کا کلام بھی دیوانے کی بڑے ہے. اللہ نے فرمایا نہ، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، یہ پروردگار کا کلام۔ اچھا، اسی طرح سے یہ نظر لگنا یہ برحق ہے، خالی خیالات ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ برحق ہے، کیونکہ حدیث پاک سن لو۔ ابو نعیم نے حدیث بیان کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر آدمی کو خبر میں اتار دیتی اور اونٹ کو ہنڈیاں میں اتار دیتی، اس لیے بری نظر سے بچنا چاہیے۔ عام طور سے یہ خوبصورت بچے رہتے نا چھوٹے، ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ اما بابا دوا خانے کی چکراں کرتے پھرتے، دوا خانے کا کچھ بھی نہیں رہتا، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہوتی۔ اچھا، انسان کی نظر اتنی زیادہ ڈینجر نہیں ہوتی، جنات کی نظر بہت ڈینجر ہوتی ہے۔ جنات کسی خوبصورت کو دیکھ لینا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ مسند احمد اور مسلم شریف کی حدیث، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر آگے بڑھ سکتی۔ اگر تم سے غسل کی درخواست کی جائے تو غسل کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ سنو، یہ بطور علاج کے بیان کیا گیا ہے۔ دو صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی کی دوسرے صحابی کو نظر لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک دم بیمار ہو گئے۔ وہ ایک صحابی غسل کر رہے تھے تو دوسرے صحابی کی نظر پڑی، ان کے زبان سے نکلا، اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بس اتنا کہتے ہی وہ ایک دم بیمار ہو گئے، سانس اکھڑنے لگی، ان کو اٹھا کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، آپ نے غصے میں فرمایا کہ اپنے بھائی کے کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر کوئی نظر کیوں لگاتا ہے؟ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کسی پہ شک ہے کیا؟ تو بتایا گیا فلاں صاحب پہ۔ اچھا، تفصیلی واقعہ حدیث سے سن لو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سہل بن حنیف صحابی غسل کر رہے تھے تو عامر بن ربیعہ نے جب ان کو دیکھا تو کہا، میں نے آج تک ایسا خوبصورت جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا۔
بس یہ کہنا تھا کہ اسی وقت سہل بن حنیف بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے حضور سے اس واقعے کو بیان کیا. یا رسول اللہ، ان کی خبر لیجئے، یہ بے ہوش ہو گئے. آپ نے فرمایا کسی پر تمہیں شک ہے کہ کس نے نظر لگائی؟ لوگوں نے عرض کیا جی عامر بن ربیعہ پر ہمیں شک ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے اسے بہت اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. پھر حضور نے پانی منگایا. علاج، نظر لگنے کا علاج. حضور نے پانی منگوایا اور جس نے نظر لگائی تھی عامر بن ربیعہ سے فرمایا اس سے وضو کرو. چنانچہ آپ نے فرمایا وضو کا پانی ایک برتن میں لے لو. وضو جو کیا ہوا پانی ہے برتن میں لے لو. پھر آپ نے فرمایا اس پانی سے اسے نہلا دو جس کو نظر لگی. چنانچہ عامر نے وضو کیا اور وہ پانی برتن میں جمع کیا گیا اور وہ پانی سے سہل بن حنیف کو نہلایا گیا. وہ فوراً اچھے ہو کے اڑ گئے. یہ علاج ہے نظر لگنے کا. تو فرمایا کافروں نے حضور کو نظر لگانے کے لیے ایک ڈینجر نظر والے کو پیسے دے کے اس سے کہا ان کو نظر لگا. انہیں خوب گھر گھر کے دیکھا. اے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائے، جسے خدا رکھے اسے کون چکے. لیکن اگر عورتیں سن رہے ہوں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو کسی کے سامنے پلاؤ نہ کو. اپنے بچوں کو کسی کے سامنے کھانا کھلاؤ نہ کو. کس کی نظر کیسی ہم کیا معلوم، بعد میں یہ عورتیں پریشان ہو جاتی. اس کے بعد پھر فرمایا سورہ الحاقہ مکے میں نازل ہوئی. اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں. الحاقۃ ما الحاقہ. حاقہ یہ قیامت کا نام ہے. قرآن کریم میں قیامت کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے الساعہ کے معنی قیامت، القاریہ کھڑکھڑانے والی، یہ بھی قیامت کا نام ہے. اسی طرح سے الواقعہ قیامت کا نام ہے. اسی طرح الحاقہ یہ بھی قیامت کا نام ہے. الحاقہ کے معنی واقع ہونے والی، ثابت ہونے والی، یعنی قیامت برحق ہے. الحاقۃ ما الحاقہ ثابت ہونے والی. کیا ہے ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کیا جانیں کہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے
کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کو. تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. بہرحال قوم سمود ہلاک ہو گئی، ہلاک کی گئی تیز و زبردست چنگھاڑ سے. حضرت جبرائیل نے جو چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں سامنے اوندھے منہ پڑ گئے، اور پھر زلزلہ آیا، ان کے مکانوں کی دیواریں ہل گئی اور چھتیں ان پر گر گئی، چھتوں پہ دیواریں گر گئی، یہاں تک کہ ایمان والوں کے علاوہ باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم سمود سے پہلے قوم عاد، جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر طوفانی ہوا کا عذاب نازل فرمایا. طوفانی سرد ہوا اتنی تیز رفتاری سے چلی ہے کہ قوم کے لوگ پہاڑوں میں داخل ہو گئے، لیکن ہوا وہاں سے ان کو اچھالتی تھی فضا میں اور پھر پٹکتی تھی. گھوڑے، اونٹ اور انسان اس تیز ہوا میں فضا میں ایسے اڑتے تھے جیسے تیز ہوا میں چندیاں اڑتے. پہلے آتی تھی تیز ہوائیں، ٹینا اڑ جاتے تھے، اور جی کپڑے اڑ جاتے تھے. وہ تیز و تند ہوا چلی، بدھ کے دن شروع ہوئی صبح اور دوسرے بدھ کے دن تک، یعنی 7 رات اور 8 دن تک چلی. تو یہ قوم عاد سب کے سب ہلاک ہو گئی. وہ بہت طاقتور قوم تھی. اللہ نے فرمایا اتنی طاقتور قوم میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی. لم یخلق مثلها فی البلاد. تو ایسے کھجور کے جھاڑاں کے جیسے لمبے لمبے لوگ، جب طوفانی ہوا نے ان کو اٹھا کر فضا میں اور پھر پٹکنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ ان میں کا گڈا آدمی 60 گز کا رہتا تھا، اور ان کے سر ایسے گنبدوں کے جیسے رہتے تھے. ایسے گنبد رہتے نا مسجد کے، درگاہ کے بڑے بڑے گنبد، ایسے ان کے سر ہوتے تھے. ان کی آنکھوں میں اتنا بڑا حلقہ رہتا تھا، ایک کبوتری اندر بیٹھ کے آسانی سے انڈے دے سکتی تھی. اتنی زبردست قوم. ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے. جب نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اچھا وہ جو دن تھے 8 دن 7 راتیں، عرب اس کو ایام عجوز کہتے ہیں. ایام عجوز، عجوز کے معنی بڑھیا کے آتے ہیں. تو اصل یہ ہوا تھا سب مر گئے، ایک بڈھی بچ گئی تھی. آخری دن اللہ کو اگر رحم کرنا تھا اس بڈھی پہ رحم فرماتا. وہ بڈھی بھاگ کے پہاڑ کے اندر چلی گئی، ہوا اس کو وہاں سے کھینچ کر لائی اور اس کو فضا میں اچھالا اور اس کو پٹکا. بڈھی وہیں پہ مر گئی. یہ آخری وکٹ گر گیا ان کا، اس لیے عرباں ان کو ایام عجوز کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور بہرحال قوم عاد ہلاک کی گئی
تیز و تند ہوا کے طوفان سے، سخرها علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام، وہ ہوا ان پہ مسلط کی گئی 7 رات اور 8 دن تک، حسوما مسلسل، فتر القوم فیہا سرعا، پس تو نے دیکھ لیا قوم کو کہ پوری قوم اس میں ہلاک کر دی گئی، کوئی نہیں بچا، ان کی ناشیں ایسی بکھر گئی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں جو بکھر گئے۔ اچھا، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تو اب دیکھتا ہے ان میں سے کوئی باقی ہے؟ کوئی نہیں رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کسی قوم پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس قوم کے نبی کو حکم دیتا ہے کہ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، کیونکہ اس علاقے میں عذاب نازل ہونے والا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون اور اس سے پہلے کافروں نے اور وہ بستیاں جو پلٹ دی گئیں، انہوں نے جب گناہ کیے، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو ہم نے ان کو پکڑا زبردست پکڑنا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم جب نافرمانی کی تو اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی تیز و تند پانی ابلا ہے تو ہم نے تم کو سوار کرایا کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اس واقعے کو عبرت بنا دے لوگوں کے لیے، تمہارے لیے، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اس کو یاد رکھیں یاد رکھنے والے کان۔ اس کے بعد پھر قیامت کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وقت مکمل ہو گیا، آیتیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔